بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیچا پور شہر سے 2 فرلانگ باہر ایک طویل کوہستانی سلسلے کے اندر دور دور تک چونے کی بٹیاں سر اٹھائی دکھائی دے رہی تھی۔ ان میں سے کچھ کے اندر سے دھواں اٹھ رہا تھا اور کچھ ابھی خاموش تھی اور ان کے اندر پتھر بھرے جا رہے تھے۔ ایک بہت بڑی بٹی کے قریب ایک بوڑھا پتھر پر بیٹھا بڑے غور سے بٹی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ حسن کا بوڑھا باپ خلدون تھا اور اس کی داڑھی سر کے بال سفید ہو رہے تھے۔ اس کے دائیں طرف پہاڑ کی ایک چوٹی کے اوپر 2 جوان ہاتھوں میں کدالی لیے چونے کے بڑے بڑے پتھر اکاڑ کر نیچے کی طرف لڑکا رہے تھے اور نیچے کڑے 2 نوجوان ان پتھروں کو اٹھا اٹھا کر بٹی کے اندر بھرتے جا رہے تھے۔ اوپر والے دونوں جوان جب بھی کوئی پتھر نیچے لڑکانے لگتے تو اونچی آواز میں خبردار پکارتے اور پتھر اٹھا کر بٹی میں رکھنے والے دونوں جوان سنبھل جاتے۔ پہاڑ کے اوپر سے پتھر اکاڑ کر نیچے لڑکانے والے دونوں جوانوں نے ایک بار پوری قوت سے چلاتے ہوئے خبردار پکارا، کیونکہ ایک بہت بڑا اور وزنی پتھر لڑکتا ہوا نیچے کی طرف آیا تھا۔ پتھر پر بیٹھا ہوا بوڑھا خلدون اٹھ کھڑا ہوا۔ جب وزنی پتھر نیچے آ کر رکا تو ایک جوان اس پتھر کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ حسن کا بڑا بھائی اور خلدون کا منجلا بیٹا حارث تھا۔ وہ خوب قد آور اور توانا تھا۔ نیچے جھک کر اس نے پتھر کو اٹھانا چاہا، لیکن اسے مایوسی ہوئی۔ وہ پتھر کو اٹھا نہ سکا تھا، اس لیے کہ وہ بہت بڑا اور وزنی تھا۔ خلدون نے حارث کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی شفقت سے کہا، میرے بیٹے، کدال سے اس کے 2 ٹکڑے کر لو، پھر یہ آسانی سے اٹھ جائے گا۔ حارث نے کدال اٹھا کر پتھر کے 2 ٹکڑے کرنے کے بجائے اپنے قریب ہی کھڑے دوسرے نوجوان کی طرف دیکھا۔ شاید اس کا اشارہ تھا کہ آؤ دونوں مل کر اس پتھر کو اٹھا لیں۔ دوسرا جوان جو قد میں حارث سے لمبا اور جس کے جسمانی اعضاء اس سے کہیں مضبوط تھے، حارث کے اس طرح دیکھنے پر مسکرانے لگا تھا۔ وہ ٹاٹ کا بوسیدہ لباس پہنے ہوئے تھا اور وہ حماد بن خلدون تھا، حسن کا سب سے بڑا بھائی اور خلدون کا بڑا بیٹا۔ اس کی آنکھیں دہکتے انگاروں کی مانند تیز اور جھیل کی طرح گہری تھی۔ اس کے بال سیاہ، آنکھیں بھوری اور شریان خون سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے بازو مضبوط درختوں کے تنوں جیسے تھے اور چوڑا سینہ پتریلی چٹان جیسا تھا۔ اس کا چہرہ طلوع آفتاب کے منظر کی طرح حسین اور سرخ تھا۔ اس کے ہاتھ درندوں کے پنجوں جیسے مضبوط اور انگلیاں درختوں کی کڑی ٹہنیوں کی طرح سخت تھیں۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک بہت بڑا اور وزنی عصا تھا جو شاید پتھروں کو لڑکانے کے کام آتا تھا۔ جب حارث اس وزنی پتھر کو اٹھا نہ سکا اور بڑی بے بسی کی حالت میں حماد کی طرف دیکھنے لگا تو حماد کے چہرے پر بے شمار لاسمت جذبے بکھر گئے اور اس کا چہرہ خون جیسا درخشاں ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا آہنی عصا زمین پر پھینک دیا۔ اس کے جسم میں برق کی سی بےقراری پیدا ہو گئی تھی۔ لپکتے شعلے کی طرح وہ آگے بڑھا اور نیچے جھک کر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پتھر کو تھام لیا۔ پھر اس نے پاؤں جما کر اور اپنے جسم کو بل دے کر زور لگایا۔ ساتھ ہی اس نے اپنی آواز کی پوری قوت سے چلا کر پکارا تھا، اللہ! اور اپنے پہلے ہی جھٹکے میں وہ اس وزنی پتھر کو اٹھا کر اپنے کندھے تک لے گیا تھا۔ بوڑھے خلدون کے چہرے پر منور نقوش کی جلمل شروع ہو گئی تھی۔ بڑی تیزی سے وہ آگے بڑھا اور حماد کے منہ پر تھوک دیا کہ کسی کی نظر نہ لگے۔ حماد اس پتھر کو اٹھا کر بھٹی کی طرف لے گیا۔ خلدون اور حارث اسے تعریفی اور توصیفی نظروں سے دیکھتے رہ گئے تھے۔ حماد اور حارث دونوں بھائی پتھر اٹھا اٹھا کر بھٹی میں بھرتے رہے اور ان کا باپ ان کے سامنے ایک پتھر پر بیٹھ کر دونوں کو بڑی شفقت سے دیکھتا رہا۔ دوپہر کے قریب انہوں نے دونوں بٹیاں بھر کر اپنا کام ختم کر دیا۔ دونوں بھائی اپنے باپ کے پاس آئے جہاں ان کے کپڑے بھی پڑے ہوئے تھے۔ بوڑھا خلدون اٹھا اور اپنے کندھے پر رکھے ہوئے انگوچھے سے وہ اپنے دونوں بیٹوں کے کپڑے جھاڑنے لگا تھا۔ پھر انہوں نے وہاں پڑی ہوئی اپنی پوستین اٹھا کر پہن لی۔ حارث کی پوستین اونٹ کی کال کی بنی ہوئی تھی، جبکہ حماد کی پوستین بھی ٹاٹ کی تھی۔ ٹاٹ کی 2 تہوں کے اندر اون بھر کر اسے پوستین کی شکل دے دی گئی تھی۔ حماد نے اپنا لوہے کا عصا اٹھا لیا اور دونوں اپنے باپ کے ساتھ گھر روانہ ہو گئے۔ پہاڑ کے اوپر کدالوں کی مدد سے پتھروں کو لڑکانے والے دونوں جوان بھی اپنا سامان سمیٹ کر اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ تینوں باپ بیٹا اپنی بستی سمر آباد میں آئے۔ نیشا پور سے صرف 4 فرلانگ جنوب کی طرف ایک خوبصورت بستی تھی جو کوہستانی سلسلے کے اندر واقع تھی اور جس کے مکینوں کے گھر پہاڑ کی چوٹی اور اس کے دامن میں کچھ فاصلے پر دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ تینوں پہاڑ کی بلندی پر ایک چھوٹے سے مگر خوبصورت مکان میں داخل ہوئے جس کے اندر ایک عورت کھانا پکا رہی تھی۔ وہ خلدون کی بیوی زینب اور حماد و حارث کی ماں تھی۔ وہ تینوں جب گھر داخل ہوئے تو زینب نے قریب ہی پڑی ہوئی ایک لاٹھی پکڑی۔ اس کے سہارے وہ اٹھی اور آگے بڑھ کر اس نے حماد اور حارث کے منہ چوم لیے۔ اس کی ایک ٹانگ بیکار تھی اور وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔
تینوں کو اس نے کمرے کے اندر لے جا کر بٹھایا، پھر وہ انہیں کھانا کھلا رہی تھی۔ کھانے کے بعد انہوں نے تھوڑی دیر آرام کیا، پھر وہ اٹھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ حارث اور خلدون دونوں باپ بیٹا وضو کر کے گھر پر ہی نماز پڑھنے لگے تھے۔ حماد اپنی ماں کے پاس آیا۔ اس کی ماں صحن میں شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ زینب کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گیا اور زینب نے اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر اپنے بازو اس کی گردن کے گرد ڈال دیے تھے۔ حماد نے اس کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ پھر وہ گھر سے نکل کر پہاڑ سے نیچے اترتے ہوئے دامن میں بہنے والے چشمے کی طرف جا رہا تھا۔ دونوں ماں بیٹا نیچے آئے۔ دونوں نے پہلے وضو کیا، پھر حماد نے ایک پتھر اٹھایا جسے وہ اپنی ماں کے پاؤں پر رگڑ کر اس کے پاؤں صاف کرنے لگا تھا۔ اس کے بعد دونوں ماں بیٹا اٹھے اور چشمے کے کنارے بے چھت اور دیوار کی چھوٹی سی مسجد میں ظہر کی نماز ادا کرنے لگے تھے۔ خلدون اور حارث نماز پڑھ کر باہر نکلے اور مکان کے چاروں طرف پھیلے ہوئے گندم اور جو کے کھیتوں میں گوڈائی کرنے لگے تھے۔ ان کے مکان کے چاروں طرف پہاڑ کے دامن تک تدریجی نشیب کے 10 کے قریب کھیتیاں تھی جو ان کی ملکیت تھی اور جن کے اندر وہ گندم، جو، مکئی اور چاول بویا کرتے تھے۔ ان کھیتوں کے کناروں پر پھلدار پودوں کے علاوہ چیل اور دیودار کے درخت بھی تھے جو تیز ہواؤں میں بدروہوں کی طرح شور کیا کرتے تھے۔ یہ درخت بھی ان کی ملکیت تھے۔ پھلدار درختوں میں زیادہ تر سیب، انجیر، خوبانی، بادام، زیتون اور لوکاٹ شامل تھے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں پر خلدون اور حارث دونوں باپ بیٹا چونک پڑے تھے، جو کہ کھیت میں کام کرتے ہوئے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دیکھا 2 گھڑ سوار اس پتلی سی پگڈنڈی پر اپنے گھوڑے سرپٹ دوڑا رہے تھے جو ہرات سے نیشاپور جانے والی شہرہ سے علیحدہ ہو کر ان کے مکان کی طرف آتی تھی۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں گھڑ سوار پہاڑ کے اوپر چڑھے اور ان کے کھیتوں کے کنارے آ کر اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے۔ خلدون اور حارث آگے بڑھے اور باری باری ان دونوں سے مصافحہ کیا۔ ایسا لگتا تھا وہ دونوں باپ بیٹا ان سواروں کو پہلے ہی سے جانتے تھے۔ یہ وہی 2 سوار تھے جو حسن کی گرفتاری کی اطلاع کرنے آئے تھے۔ قبل اس کے وہ دونوں کچھ بولتے، بوڑھے خلدون نے پہلے ہی ان سے پوچھ لیا، میرا بیٹا حسن کہاں ہے؟ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ ان دونوں میں سے ایک نے بڑے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ خلدون کی پھر فکرگیر آواز بلند ہوئی، وہ اپنی ماں کو لے کر نیچے چشمے پر گیا ہے، وہاں وہ دونوں روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اب وہ اوپر آنے والا ہی ہوگا۔ سوار نے دلگیر آواز میں کہا، ہم تمہارے لیے ایک بری خبر لے کر آئے ہیں، حسن کو ہرات کے حاکم ناصر الدین نے گرفتار کر لیا ہے۔ خلدون نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پھر پوچھا، اس نے میرے بیٹے کو کیوں گرفتار کیا ہے؟ سوار نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس نے کوئی وجہ نہیں بتائی، ایسا لگتا ہے اسے کسی اچھے اور طاقتور اور شجاع جوان کی ضرورت ہے اور اسے وہ کوئی اہم کام لینا چاہتا ہے۔ حسن کو اس نے اسی سلسلے میں اپنے پاس گرفتار کر کے روک لیا ہے۔ اس نے کہا تھا اس کے بڑے بھائی حماد بن خلدون سے جا کر کہنا اگر اس میں ہمت ہے تو آ کر اپنے بھائی کو چھڑا لے۔ خلدون نے اس بار مدم آواز میں پوچھا، ناصر الدین اس وقت کہاں مقیم ہے اور کس جگہ اس نے میرے بیٹے کو مبہوس کر رکھا ہے؟ اس سوار نے پھر کہا، وہ اس وقت تولک شہر کے شمال کی طرف پہاڑوں کے اندر ایک حویلی میں مقیم ہے اور وہیں اس نے حسن کو بھی ٹھہرا رکھا ہے۔ خلدون نے اس بار بڑی شفقت سے کہا، آؤ بیٹھو، میں تمہارے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں، پر حماد سے اس خبر کا تذکرہ نہ کرنا کہ حسن گرفتار ہو گیا ہے، ورنہ وہ بھڑک اٹھے گا اور ناصر الدین کو اپنی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنائے گا جو ہمارے حق میں ایک برا اقدام ثابت ہوگا۔ اس سوار نے اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے کہا، ہم تمہارے مشکور ہیں، ہم ضرور یہاں قیام کرتے لیکن ہم فوراً اپنے گھر پہنچنا چاہتے ہیں، اس لیے یہاں رک نہ سکیں گے۔ دونوں سوار اپنے گھوڑوں کی باگی موڑ کر انہیں ایڑ لگانا ہی چاہتے تھے کہ مکان کی دیوار کی اوٹ سے حماد نمودار ہوا۔ اس نے اپنی پیٹھ پر اسی طرح اپنی ماں کو اٹھا رکھا تھا، شاید وہ دیوار کی اوٹ میں کھڑا ہو کر ساری گفتگو سن چکا تھا، اور جب وہ دونوں سوار جانے لگے تو اس نے باہر نکل کر اپنی باری آواز میں کہا، ٹھہرو، میرے ایک سوال کا جواب دیتے جاؤ۔ دونوں سوار رک گئے۔ حماد نے پوچھا، ناصر الدین نے کس جگہ میرے بھائی کو گرفتار کیا تھا؟ اسی سوار نے پھر جواب دیا، ہم تینوں اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے کہ تولک شہر سے چند میل ادھر جبکہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر صبح کی نماز کے بعد ہم دوبارہ اپنے گھروں کی طرف کوچ کرنے والے تھے۔ ناصر الدین کے 12 سوار اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے اور ہم تینوں کو گرفتار کر کے تولک لے گئے۔ وہاں جس حویلی میں ناصر الدین مقیم ہے اس سے باہر صنوبر کے ایک مضبوط درخت کے ساتھ سن کا ایک کھردرا اور سخت رسا بندھا ہوا ہے۔ ناصر الدین نے حسن سے کہا کہ اگر وہ رسے کو کھینچ کر توڑ دے تو وہ اسے ایک ایسا کام سونپے گا جس میں مذہب و ملت دونوں کی بہتری ہے۔
حسن اس رسے کو توڑ نہ سکا، لہٰذا ناصرالدین نے اسے اپنے پاس روک لیا اور ہمیں وہ پیغام دے کر جو ہم نے پہنچا دیا ہے تمہاری طرف بھیج دیا۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں سوار مڑے اور پہاڑ سے اتر کر وہ اس تنگ پگڈنڈی پر اپنے گھوڑے سرپٹ دوڑانے لگے تھے جو نیشاپور اور ہرات کے درمیان پڑنے والی بڑی شہرہ سے جا ملتی تھی۔ حماد بے حد سنجیدہ ہو گیا تھا، اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے وہ کسی فعل شنیع کی ابتدا کرنے لگا ہو۔ اس کے چہرے سے یوں لگتا تھا گویا اس کے جگر میں کسی نے التہاب اور دل میں کریدنی بر دی ہو۔ پھر وہ اپنی ماں کو اٹھائے چپ چاپ گھر میں داخل ہو گیا۔ خلدون اور حارث بھی اپنا کام چھوڑ کر اس کے پیچھے پیچھے گھر کی طرف چلے گئے تھے۔ حماد نے اپنی ماں کو گھر کے صحن میں اتارا۔ وہ جب لاٹھی کے سہارے کھڑی ہو گئی تو حماد نے بڑی خاکساری اور عاجزی سے کہا، اے میری ماں، مجھے اجازت دو کہ اپنی بائی کو چھڑا کر لاؤں۔ وہ اسیری کی حالت میں مجھے پکار رہا ہوگا، اگر میں نہ گیا تو کون اس کی مدد کرے گا؟ وہ میرا بھائی ہے، میرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ زینب اپنی لاٹھی ٹیکتی ہوئی آگے بڑھی اور بڑی شفقت سے حماد کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ضرور جاؤ میرے بیٹے، پر حسن کو صلح صفائی سے چھڑا کر لانا، کسی سے جھگڑا نہ کرنا۔ اگر حسن کا کوئی جرم نہیں تو ہرات کا والی اسے ضرور چھوڑ دے گا۔ اے میرے بیٹے، تو میرے گھر کا چراغ ہے، جلدی لوٹ آنا، میں تیرا انتظار کروں گی۔ اے میرے بیٹے، میری نصیحت کو فراموش نہ کرنا، تو نے ہمیشہ اپنی ماں کو خوش رکھنے کی کوشش کی، خدا ہر میدان میں تجھے کامیاب رکھے گا اور تیرے کھتے ہمیشہ بھرے رہیں گے۔ حماد وہاں سے ہٹنے ہی لگا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کا باپ خلدون اور چھوٹا بھائی حارث گھر میں داخل ہو کر اس کے سامنے آن کھڑے ہوئے تھے۔ پھر بوڑھے خلدون نے اپنی خوش الحان اور شفقت آمیز آواز میں کہا، اے میرے بیٹے، میں جانتا ہوں تو کیا ارادہ کر چکا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں حسن کو لانے خود جاؤں گا، لیکن اب میں تجھے نہیں روکوں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں میرے اقدام سے تجھے دکھ ہوگا، پر میں تمہیں اکیلا نہ جانے دوں گا۔ حارث کو میں تمہارے ساتھ روانہ کرتا ہوں۔ میرے بچوں، تم اس گھر کی لخت جگر اور چراغ ہو۔ اس گھر میں میرے اور زینب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف تم ہی ہماری نگاہوں کی تنویر اور ہمارے دلوں کا فراز ہو۔ اب تم حارث کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ، میں بڑی بے چینی سے تم تینوں بھائیوں کا انتظار کروں گا۔ وہاں سے ہٹ کر حماد اور حارث دونوں بھائی اپنے مکان کے دائیں حصے کی طرف بڑھے، جہاں ایک چپر نما استبل تھا اور جس کے اندر 3 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں بھائی اپنے اپنے گھوڑے پر زین ڈالنے لگے۔ ایک بار دونوں بھائی اپنے مکان کے اندر گئے اور مسلح ہو کر باہر آئے۔ حماد نے اپنے ٹاٹ کے لباس پر زرہ پہن لی تھی، زرہ کے اوپر اس کی ٹاٹ کی ہی پوستین تھی، اور ان سب کے اوپر اس نے جو عربوں کی روایتی عبا پہنی تھی وہ بھی ٹاٹ کی ہی تھی۔ اس کے سر پر آہنی خود، موٹے موٹے بازوں پر لوہے کے مضبوط بازو بند اور کمر میں تلوار لٹک رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ایک بہت بڑا ناقوس اور دوسرے ہاتھ میں جنگی کلہاڑا تھا، جبکہ اس کے کندھے پر گھوڑے کی خرجین لٹک رہی تھی۔ حارث کے پاس بھی ایسا ہی سامان تھا۔ اپنے جنگی ہتھیار انہوں نے اپنے گھوڑوں پر سجائے، استبل کے اندر ہی پڑی ہوئی انہوں نے اپنی کمانیں اور تیروں سے بھرے ہوئے ترکش بھی اپنی زینوں کے ساتھ باندھ لیے تھے۔ پھر دونوں اپنے گھوڑے کھول کر مکان کے بیرونی دروازے کی طرف آئے۔ وہاں عین دروازے پر زینب اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑی تھی اور ایک ہاتھ میں اس نے قرآن مقدس فضا میں بلند کر رکھا تھا۔ اس کے قریب ہی بوڑھا خلدون کھڑا تھا، جس کے ایک ہاتھ میں نقدی کی تھیلی اور دوسرے ہاتھ میں ان دونوں بھائیوں کے لیے زاد راہ تھا۔ جب وہ دونوں قریب آئے تو خلدون نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی دونوں چیزیں حماد کے گھوڑے کی خرجین میں ڈال دیں۔ آگے بڑھ کر اس نے اپنے بیٹوں کی پیشانیاں چومی اور انہیں فتح کی دعا دی۔ دونوں بھائی آگے بڑھے، باری باری زینب کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے قرآن مقدس کو بوسہ دیا اور باہر نکل گئے۔ زینب نے اپنی پیسی ہوئی پر شفقت آمیز آواز میں کہا، جاؤ میرے بچوں، میں تمہیں خدا حافظ کہتی ہوں۔ دونوں بھائی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ وہ تنگ پگڈنڈی طے کرنے کے بعد ہرات کی طرف جانے والے شہرہ پر آئے اور انہوں نے اپنے گھوڑوں کو ایل لگائی اور لمحہ بلمحہ تیز ہوتی سردی میں انہوں نے اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑا دیا تھا۔ ان کا رخ تولک شہر کی طرف تھا، جہاں ان کا چھوٹا بھائی حسن بڑی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک روز جب کہ حسن صبح کی نماز کے بعد دعا مانگ رہا تھا، کچھ سوار بڑی تیزی سے اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس حویلی میں داخل ہوئے تھے جس کے اندر وہ ایک طرح کی اسیری کے دن گزار رہا تھا۔ اسے شبہ ہوا تھا کہ شاید اس کا بھائی حماد بن خلدون آیا ہے۔ جلدی جلدی دعا ختم کر کے وہ باہر آیا اور اس نے دیکھا حویلی کے صحن میں وہ سوار ناصرالدین کے پاس کھڑے اس سے کچھ کہہ رہے تھے۔ حسن کو سخت مایوسی ہوئی تھی کیونکہ وہ سوار اجنبی تھے اور ان میں اس کا بھائی حماد شامل نہ تھا۔ وہ سوار چند ثانیوں تک ناصرالدین کے پاس کھڑے ہو کر اس سے باتیں کرتے رہے۔
پھر وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر جدھر سے آئے تھے ادھر ہی روانہ ہو گئے۔ حسن نے دیکھا ان سواروں کے جانے کے بعد ناصرالدین کچھ پریشان اور افسردہ ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ناصرالدین کے قریب آیا اور بڑی ہمدرد آواز میں پوچھا، کیا یہ سوار آپ کے لیے کوئی بری خبر لے کر آئے ہیں جو آپ اس طرح پریشان اور غمگین ہو گئے ہیں؟ ناصرالدین نے پٹی پٹی سی آواز میں کہا، تمہارا اندازہ درست ہے، یہ سوار دریائی جیہون کی طرف سے آئے ہیں۔ وہاں ان دنوں ہمارے سلطان شہاب الدین اور خوارزم کے حکمران سلطان شاہ کے درمیان نہ ختم ہونے والی جنگوں کا ایک طویل سلسلہ جاری ہے۔ یہ سوار میرے پاس سلطان شہاب الدین کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ سلطان نے ایک انتہائی بری خبر بھیجنے کے ساتھ رسد اور کمک بھی طلب کی ہے۔ حسن نے درمیان میں بولتے ہوئے پوچھا، وہ بری خبر کیسی ہے؟ ناصرالدین نے پھر کہنا شروع کیا، یہ سوار خبر لائے ہیں، ایک معرکے میں خوارزم کے حکمران سلطان شاہ نے ہماری جنرل قطب الدین ایبک کو گرفتار کر کے لوہے کے ایک پنجرے میں بند کر دیا ہے۔ نوٹ، یہ وہی قطب الدین ایبک ہے جس کا مزار لاہور کی ایبک روڈ پر ہے۔ جن دنوں غزنی کے سلطان شہاب الدین اور خوارزم کے حاکم سلطان شاہ کے درمیان سرحدی جھڑپیں ہوئی تھی، ان دنوں قطب الدین سلطان شہاب الدین کے استبل کا داروغہ تھا۔ جنگ کے دوران ایک روز اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ لشکر کے گھوڑوں کے لیے گھاس کاٹنے جنگل کی طرف گیا تو خوارزم شاہ کے دستوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ قطب الدین نے بڑی جرأت سے ان کا مقابلہ کیا، لیکن اس کے ساتھیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لہٰذا اسے شکست ہوئی اور گرفتار ہو کر خوارزم شاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ خوارزم شاہ نے لوہے کا ایک پنجرہ بنوایا اور قطب الدین کو اس پنجرے میں بند کر دیا، اور اب وہ نامور جنرل خوارزم سلطان شاہ کی قید میں ہے۔ حسن نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کیا یہ بات ہمارے لیے باعث شرم نہیں کہ دو مسلمان حکمران ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوں؟ غزنی کے سلطان شہاب الدین اور خوارزم کے حکمران سلطان شاہ کا ایک دوسرے سے جنگ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف تلوار کھینچ لے۔ ناصرالدین نے بات کو ختم کرتے ہوئے کہا، یہ ایک معمولی سرحدی تنازع ہے جو ان قریب دونوں مسلم حکمرانوں کے درمیان طے ہو جائے گا۔ اس کے بعد سلطان شہاب الدین غوری اپنی پوری توجہ اور قوت ہندوستان پر صرف کریں گے۔ میں آج شام تک تمہارے بھائی کا انتظار کروں گا، اگر وہ آ گیا تو یہ میری اور تمہاری دونوں کی خوش قسمتی ہوگی، اگر وہ نہ آیا تو میں کل علی الصبح یہاں سے ہرات کوچ کر جاؤں گا اور وہاں سے ایک باری کمک کے ساتھ میں دریائے جیہون کی طرف روانہ ہو جاؤں گا جہاں سلطان شہاب الدین ان دنوں جنگ میں مصروف ہیں۔ اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے تم بھی میرے ساتھ چلو گے؟ حسن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیا آج ایک بار پھر مجھے وہ رسہ کھینچ کر آپ کی شرط پوری کرنے کا موقع نہیں مل سکتا؟ ہو سکتا ہے آج میں اس رسے کو توڑ کر آپ کی شرائط پر پورا اتر جاؤں۔ ناصرالدین نے خوش ہوتے ہوئے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی اس کا انتظام کرتا ہوں۔ ناصرالدین حویلی کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دوبارہ لوٹ کر آیا۔ اس پر اس کے ساتھ اس کا محافظ دستہ بھی تھا۔ سب نے استبل سے اپنے گھوڑے نکالے اور سوار ہو کر وہ حویلی کے شمال میں سنگلاخ چٹانوں کے اندر صنوبر کے اس بوڑھے اور قدیم درخت کی طرف روانہ ہو گئے جس کے ساتھ شرط کا وہ رسہ بندھا ہوا تھا۔ صنوبر کے اس درخت کے پاس آ کر سب اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ ناصرالدین اس رسے کے پاس کڑا ہوتا ہوا بولا، خلدون کے بیٹے، اگر تم نے اس رسے کو توڑ دیا تو سمجھو ایک عظیم مقصد کے لیے تمہارا انتخاب مکمل ہو چکا۔ حسن آگے بڑھا اور جو ہی وہ رسے کو پکڑ کر اسے کھینچنے لگا وہ چونک پڑا اور بدک کر رسہ اس نے چھوڑ دیا اور کوئی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ کوہستانوں کے اندر ایک تیز اور زہریلی بازگشت کے ساتھ ناقوس کی آواز بلند ہوئی تھی، ایسے لہجے میں جیسے کوئی کسی کو بڑی ہمدردی اور پیار سے پکار رہا ہو۔ حسن چونک اٹھا اور ناصرالدین کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، سنو، ناقوس کی اس آواز کو غور سے سنو اور جان لو میرا بھائی حماد بن خلدون پہنچ گیا ہے۔ خدا کی قسم یہ اس کے ناقوس کی آواز ہے اور وہ مجھے پکار رہا ہے۔ حسن سانس لینے کو رکا، پھر کہتا چلا گیا، ناصرالدین سنو، ناقوس کی اس آواز کو غور سے سنو، میرا بھائی پہنچ گیا ہے اور وہ یہیں کہیں کسی بلند پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر اپنا ناقوس پھونک کر مجھے پکار رہا ہے۔ جانتے ہو اپنے ناقوس میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ مجھے پکار پکار کر کہہ رہا ہے، اے میرے بھائی تو کہاں ہے؟ ناصرالدین اور اس کے محافظ دستے کے سپاہیوں نے سنا، ناقوس کی انتہائی سوزناک آواز اس وادی میں گونجتی چلی گئی تھی۔ حسن اپنے گھوڑے کی طرف بھاگتا ہوا بولا، ٹھہرو، میں اپنا ناقوس بجا کر اپنے بھائی کی پکار کا جواب دیتا ہوں تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ میں یہاں ہوں۔ حسن اپنے گھوڑے کے پاس آیا، گھوڑے کی زین سے لٹکتا ہوا اس نے اپنا ناقوس اتارا اور اسے پھونک دیا۔ جب اس نے اپنا ناقوس اپنے منہ سے علیحدہ کیا تو پوری وادی یکدم گہری اور عطا خاموشی میں ڈوب گئی تھی، کیونکہ دوسری طرف سے بھی ناقوس بجنا بند ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد گھوڑوں کی تیز اور طوفانی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی اور پھر چند ہی لمحوں میں چھوٹے سے اس میدان میں جس کے اندر صنوبر کے درخت کے ساتھ رسہ بندھا ہوا تھا حماد اور حارث نمودار ہوئے۔
انہیں دیکھتے ہی حسن کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ حماد نے میدان کے وسط میں آ کر اپنے گھوڑے کی باگیں زور سے کھینچ لی اور اس کا توانا گھوڑا اپنی ٹانگیں اٹھاتے ہوئے طوفانی انداز میں ہنہنایا۔ پھر حماد گھوڑے سے اترا اور بھاگ کر حسن کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ اس کے بعد حارث اس سے گلے مل رہا تھا۔ جب حارث اور حسن علیحدہ ہوئے تو حماد نے ناصر الدین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حسن سے پوچھا،